26ویں ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ کن اجلاس جو ہے کل متوقع ہے۔ آج بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو سے بھی آگاہ کیا، اور یہ کیا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ قومی اتفاق رائے ہو جائے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں گی، اور اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر اس آئینی جو ہے ترمیم اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اب آئینی ترمیم دیکھی ہے جو ہماری پارٹی کی طرف سے پروپوزڈ ہے۔ پہلے تو میں اس کا امین نہیں تھا، اب ایک سی کے ممبر نے بھیجی ہے۔ اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، خبر نہیں وہ چاہیں گے کہ میری اطلاع جو مجھے ہوئی ہے وہ قیادت کی رضامندی سے ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ایک دو پوزیشنز لی ہیں۔ اب میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ مجھے تو پوچھا نہیں گیا، اگر پوچھ لیتے تو میں بالکل اس کو امانت رکھتا، پر اب دیکھیں یہ کل پرسوں میں ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا، ڈیزاسٹر اگر یہ پاس ہو گئی ترمیم۔ میں بتاتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترمیم ایک نیا جوڈیشل آرڈر سیٹ اپ کرتی ہے، اور ایک جوڈیشل آرڈر کو جو یہاں 100 سال سے چل رہا ہے اس کو ڈیمالش کرتی ہے، اور آپ نے کسی کو بحث ہی نہیں کرانے دی۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل اچھی ہوگی یہ ترمیم، میں اس کی تنقید اس وقت نہیں کر رہا ہوں، بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں لیکن ایک کمپریہنسو، ایک ہمہ جہت یہ ترمیم ہے جس نے عدالتی نظام ہی ختم کر دینا ہے۔ عدالتی نظام میں 5 جج ہوں گے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، ان میں سے چیف جسٹس ان میں سے سب کچھ سب سے بڑا ہوگا، اور وہ چیف جسٹس اتنا بڑا انہوں نے کر دیا ہے کہ سارے سپریم کورٹ کے پاورز، اختیارات، سپریم کورٹ کے سارے اختیارات وہ اصل میں اس میں مرکز ہو کے آ گئے۔ اب وہ چیف جسٹس تو بڑا خوش ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اتنی پاور قاضی فیض صاحب میں ایز چیف جسٹس جو ان کے انیشل ڈیز تھے اس میں نہیں تھی اتنی پاور جتنی یہ پاور اس سے ملتی ہے۔ اب اس میں آپ بغیر ڈیبیٹ کے یہ پاس کرنا چاہیں تو میں لا منسٹر رہا ہوں عاجز صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے 5 دن ایک قانون پہ بحث ہوتی رہتی ہے جو ہم نے گورنمنٹ نے پیش کیا، اور اس پہ بڑی اچھی بحث ہوتی، بڑی اچھی، بڑی معنی خیز، کہ 6 دن ایک صاحب ایک ایم این اے اٹھتا ہے۔ یہ میں نے سین ویسے پروونشل اسمبلی میں دیکھا، صوبائی اسمبلی پنجاب کا، میں انفارمیشن منسٹر تھا اور لا منسٹر صاحب ایس ایم مسعود شاہ صاحب تھے غالباً، اور بڑی اچھی انہوں نے وہ پریزنٹ کیا وہ ایکٹ، کہ 5ویں دن کے بعد ایک صاحب منڈی بہاؤدین سے ایم پی اے اٹھے، اور ہم ان کو چاچا 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 کر کے اور سمجھتے تھے یہ کوئی، اس نے 2 یا 3 جملے بولے ہوں گے، انہوں نے 2 یا 3 جملے یہ بولے مختصر، ان کا اسپیکر صاحب آپ نے اس کلاز میں یہ تو لکھ دیا ہے پر ان کا کیا بنے گا؟ اینڈ سڈنلی وہ سب سے زیادہ سچ تھا، حق۔ میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں، لاہور میں ہر طرف ہو گئی ہیں یہ سگنل فری سڑکیں، اور کاریں شاں 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 جا رہی ہیں، سگنل ہی کوئی نہیں، سگنل فری۔ اب یہ تو آپ نے بنا دیا ہے، پر پیادہ کدھر جائے گا؟ اب کوئی اس طرح کہ پیادہ کدھر جائے گا؟ سائیکل والا ختم ہو گیا، وہ کراس ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں اپنے بیٹی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے کراس نہیں کر سکتی لاہور۔ یہ شہباز شریف اور محسن نقوی کا لاہور ہے۔ اب اسی طرح ان میں وہ ایک بات اٹھ کے کہتا ہے، ہم نے 9 مہینے ڈسکشن کی یہ 18ویں ترمیم پہ، 9 مہینے
ایک 29 ممبران کی کمیٹی جس کے سربراہ رضا ربانی تھے اور جس میں بڑے اچھے لائر اور قانون دان اور پارلیمنٹیرین سے تھے، ایس ایم ظفر صاحب جیسے ممبر تھے. اس کمیٹی نے 9 مہینے ڈسکشن کی، ہر حرف کو دیکھا، ہر لفظ کو دیکھا اور وہ پاس کرا دی اسمبلی سے. اب غلطی یہ میں سمجھتا ہوئی جو کچھ 18ویں ترمیم میں کمزوریاں اگر اور ہیں کچھ میری نگاہ میں، وہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے، پر اس میں انسان ہے. وہ کمزوریاں کیوں تھیں رہ گئیں؟ کیونکہ وہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں کرائی. 9 مہینے کمیٹی میں سارا کچھ دیکھنے کے بعد ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں کرائی. پارلیمنٹ میں کرائی ہوتی تو کوئی چودھری سعید محمد کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے پتر ہے کی کر رہے ہیں، اے تو کر رہے ہیں تو اے نہیں کر رہے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو آئین کی ترمیم نہیں ہو سکتی. چوہے صاحب اس پہ ایک بڑا بیسک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں آیا جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس سے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پھر ملک میں آئینی عدالتوں کے قیام کے بعد جوڈیشل سٹرکچر مضبوط ہوگا یا پھر اس میں مزید ڈویژن پیدا ہو جائے گی؟ پہلے 6 مہینے تو کوئی کام نہیں ہوگا، جیم ہوگا. اور پھر آپ ایک چیز دیکھیں، آپ خود ہی سے اندازہ لگائیں، 17 ججز سپریم کورٹ کے، 17 ججز میں سے 60,000 کی پینڈنسی ہے جو عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے. 60,000 میں سے اس طرح کا قانون بن رہا ہے کہ 60,000 میں سے 50,000 جائیں ایپیکس کورٹ قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں، اور وہ اپنے 4 ججز کے ساتھ مل کے 5 جج وہ کام کر دکھائیں جو 17 جج مل کے نہیں کر سکے. یعنی یہ 50,000 کیس یہ قاضی فیض عیسیٰ اور 4 جج ختم کر لیں جو کہ پچھلے کئی چیف جسٹسز آئے اور گئے اور 17 جج بدستور رہے، 17 ججز نہیں کر سکے. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتا. اس سے کوئی اس سے اور تاخیر ہوگی. تاخیر کس پہ ہوگی؟ ایک بات آپ لے لیں، یہ بٹوارہ جس طرح پارٹیشن آف انڈین پاکستان ہوا تو اس کے بعد ریکارڈ پہ بڑے جھگڑے ہوئے کہ یہ آپ کا ریکارڈ ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ہے کہ آپ کے پاس. اب یہ ریکارڈ پہ ہوگا کہ کون سا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے اور کون سا سپریم کورٹ کا ہے، کون سا جائے گا ان کے پاس منصور علی شاہ صاحب کے پاس اور کون سا کیس جائے گا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس. اب اس پہ کلرک بھی، دفتری نوٹس بھی ہوں گے. پھر ہر 2 پارٹیز میں سے کم از کم ایک تاخیر چاہے گی کہ تاخیر ہو. جو تاخیر چاہے گی وہ چاہے گی کہ جائے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس اور وہ 50,000 5 جج 3 ممبر کا ایک بینچ بیٹھ گیا، 2 ممبر کا ایک بینچ بیٹھ گیا. اور تو یہ بھی فل بینچ نہیں ہے، یہ فل بینچ تو ہے پر یہ اب یہ فیصلے کر رہے ہیں 60,000 انہوں نے نکالنے. دوسرا کوشش کرے گا منصور علی شاہ کی طرف جانے کو، پر وہاں سے اپیل پھر آ جائے گی قاضی صاحب کے فیڈرل کورٹ میں. تو اس طرح کورٹس کو ایک سپر سٹرکچر میں نہیں بنایا جا سکتا. کورٹس کا ایک لینئر اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے پیرامڈ کی طرح، اور اس طرح ان میں سے وہ عدالتیں ایک طرح سے اپنی کارروائی کر کے اور فیصلے دیتی جاتی ہیں. یہ جو سٹرکچر ہے، مجھے تو آج میں نے دیکھا ہے، آج بھیجا مجھے کسی نے، یہ سٹرکچر ان وائبل ہے. میں صاف کہہ دوں، میں اس میں میں نے 3 دفعہ لکھا ہے چیئرمین صاحب کو اور بھیجا، اس پہ ان کی کوئی رسپانس نہیں آئی. مل گیا ان کو، یہ مجھے اطلاع ملی، دی گئی کہ مل گیا ان کو. پر میں آپ کو اور ایک بات نہیں دیکھیں، اس پہ جب خرچہ آئے گا، یہ خرچہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب تو رو پڑے گا، وہ نہیں دے سکے گا. ایک اب سپریم کورٹ کی آپ ایک عمارت بنائیں گے، اب سپریم کورٹ کی عمارت بنائیں گے
تو یہ جو ایپیکس کورٹ ہے، اور آپ نے اتنی گرمی سردی کر دی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، پارلیمنٹ میں، جوڈیشری میں، کہ یہاں ٹرف بیٹلز ہوں گی. یہ ہماری فائل ہے، ایک اسٹینوگرافر یا پی ایس کیا لگا ہوگا، یہ ہماری فائل ہے. جو سب اس طرح یہ کوئی یہ، اور پھر اس پہ جو خرچہ آئے گا، میں سمجھتا ہوں صرف اس بٹوارے کا، صرف بٹوارے کا یہ کم از کم 3-4 ارب روپیہ آ جائے گا، لگے گا. اس میں نئے ججز ہونے ہوں گے، ان کے کورٹ رومز ہونے ہوں گے، ان کے لیے گاڑیاں آنی ہوں گی، ان کے لیے. اور یہ اس کو کرنا ہے اگر آپ، ایک بڑی سمپل سی چیز ہے، سمپل اسٹرکچر یہی رہنے دیں، سپریم کورٹ یہی رہنے دیں، اس کا نام آپ رکھ دیں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، سارے کا سارا سپریم کورٹ، اور اس کا نام آپ بدل دیں.